الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد میرے واجب الاحترام محترم دوستو بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہمارے اوپر بہت بڑے انعامات اور احسانات ہیں۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا، اللہ تعالیٰ کے احسانوں کا شکر ادا کریں گے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ میں تمہاری نعمتیں بڑھا دوں گا۔ جو میں نے تمہارے اوپر نعمتیں کی ہیں اس کو بڑھا دوں گا۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم لوگوں نے میری نعمتوں کی شکریہ ادا کی، میری نعمتوں کا شکر ادا کیا تو میں تمہاری نعمتوں کے اندر اضافہ فرما دوں گا، میں تمہاری نعمتوں کو بڑھا دوں گا۔ ان انعامات میں اور احسانات میں سب سے بڑی نعمت، سب سے جو بڑا احسان اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر فرمایا ہے وہ ہے کلمے والی دولت، وہ ہے کلمے والی نعمت، کہ اللہ تبارک و تعالی نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ کلمے والی نعمت عطا فرمائی ہے۔ یہ کلمہ بڑی قیمت والا ہے۔ آپ اس کا اندازہ حدیث پاک سے لگائیں کہ جس کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوئے تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اے اللہ مجھے خاص ذکر عطا فرما دیجئے جس کو میں کرتا رہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ لا الہ الا اللہ پڑھتے رہو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تو ہر نبی پڑھتا ہے، یہ تو آپ نے ہر نبی کو دیا ہے، مجھے خاص ذکر کی عطا فرما دیجئے جس کو میں کرتا رہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کلمہ اتنی برکت اور عظمت والا ہے، اگر ساتوں آسمانوں کو اور ساتوں زمینوں کو ایک پلڑے کے اندر رکھ دیا جائے اور اس کلمے کو دوسرے پلڑے کے اندر رکھ دیا جائے، یہ کلمے والا پلڑا جھک جائے گا، دوسرا پلڑا اٹھ جائے گا۔ تو یہ کلمہ اتنی برکت اور عظمت والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کلمہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سب امتوں کو عطا فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کلمہ اس نبی کی امت کا عطا فرمایا جس کی امتی بننے کی خواہش نبیوں نے بھی کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی تمنا کی کہ مجھے آخری نبی کا امتی بنایا جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی تمنا کی کہ مجھے آخری نبی کا امتی بنایا جائے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تمنا کو پورا نہیں کیا گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تمنا کو پورا کیا گیا۔ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے، قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے آسمانوں سے اور ہمارے نبی کا امتی بن کر رہیں گے۔ یہ کلمہ میں اس نبی کا ملا جس کے امتی بننے کی خواہش انبیاء کرام علیہ السلام نے بھی کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اتنی بڑی دولت عطا فرمی ہے کلمے کی، لا الہ الا اللہ کی، تو ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ نے جو ہمیں یہ کلمہ کی دولت عطا فرمائی ہے، یہ نعمت عطا فرمائی ہے، یہ ہم سے کبھی بھی نہ چھیننا۔ تو جو کلمہ ہم نے پڑھ لی ہے اس کلمے کے مطابق ہم زندگی گزاریں،
اس کے جو احکام ہیں اس کو پورا کریں. پھر دیکھنا کہ اس نعمت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اضافہ فرما دیں گے کہ دنیا کی زندگی کو بھی جنت بنا دیں گے، اور مرتے وقت یہ آپ کو کلمہ نصیب ہو جائے گا. اگر ہم نے اس نعمت کی قدر نہیں کی، جو کلمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دی ہے اس کے مطابق ہم نے زندگی نہیں گزاری اور اللہ کے احکام کو پورا نہیں کیے، تو پھر مشکل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دنیا والی زندگی ہماری جنت بنا دے گے اور مرتے وقت ہمیں کلمہ نصیب ہو. جب اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی بڑی دولت نصیب فرمائی ہے تو ہم اس کی قدر کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں. اگر نہ شکریہ ادا کریں گے تو پھر اللہ کا قاعدہ ہے، قانون ہے، وَلَئِن كَفَرْتُم مِّنْ عَذَابِ لَشَدِيدٌ، اور تم نے میری نعمتوں کی نہ قدری کی نہ شکری کی تو پھر میری پکڑ سکتے ہیں. تو اس لیے سب حضرات سے گزارش ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ جو کلمے کی دولت نصیب فرمائی ہے، آخر نبی کے امتی بننے کی ہمیں دولت نصیب فرمائی ہے، اس کلمے کی قدر کریں اور اس کلمے کے مطابق زندگی گزاریں، اس کے احکام کو پورا کریں. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.